جائے جن پر اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا ایک میگا سکیم کیس ہے جس کو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کہا جاتا ہے، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہے جس کے اندر ان کو باقاعدہ ایک ڈیو پروسیس کے بعد، تمام تر شواہد کو دیکھنے کے بعد اور ٹرائل کے کنکلوڈ ہونے کے بعد 14 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی۔ اب جب 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آیا، اس کے اندر نہ یہ بتا سکے کہ انہوں نے یہ اربوں روپے ملک ریاض کو کس مد میں دیے، کس طریقے سے دیے، اور ان کے پاس کیا جواز تھا۔ اس میں پی ٹی آئی نے صرف ایک ہی بیانیہ بنایا کہ کیونکہ ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے اس لیے ہمیں یہ سزا دی گئی ہے، لیگل آرگومنٹس پہ نہیں گئے۔ جو اسلامی ٹچ کی بات ہوتی ہے، مذہب کا نام استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے، وہ اسی روش پر رہے، اور 190 ملین پاؤنڈ جس میں سپریم کورٹ کا پہلے ایک فیصلہ آیا اور اس میں کہا گیا کہ کسی کی ایک پینلٹی تھی وہ سیٹل کر دی گئی ایک ایگزسٹنگ جرمانے میں سے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اربوں روپیہ جو حکومت پاکستان کو آنا ہو اور ایک اور جرمانے میں سے آپ اس کو جمع کرا دیں، اور اگر یہ اتنے ہی اس میں نیک نیت تھے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے القادر یونیورسٹی کا شام ٹرسٹ کیوں بنایا، اور اس ٹرسٹ کے ذریعے اتنی زیادہ زمین جو ہے وہ ملک ریاض سے کیوں لی، اس بات کا بھی وہ جواب دینے سے قاصر رہے ہیں عدالت کے اندر۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لی اور باقاعدہ فائلوں کو پہیے لگانے کے لیے گریٹیفیکیشن لیتے رہے، رشوت لیتے رہے، پیسے لیتے رہے، تو وہ کس پد میں لیتے رہے؟ اور 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے حوالے سے یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ انہوں نے بند لفافہ کیبنٹ کے اندر اپروو کیا اور اس کے ذریعے کابینہ کے ذریعے ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ عمران خان کا تھا کہ کابینہ کو بتایا بھی نہ جائے کہ اس لفافے کے اندر کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ان کی کابینہ کے کئی اراکین نے یہ سوال اٹھایا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس لفافے کے اندر کیا ہے، تو پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو اوور رول کیا اور کہا کہ آپ کا اس سے سروکار نہیں ہے اور آپ بس اس کو اپروو کریں۔ تو یہ جو ایک اپروول ہوئی ہے اور اس کے بعد جو 190 ملین پاؤنڈ کا گھپلا کیا گیا ہے، اس میں جو 14 سال کی کنوکشن ہے اور سزا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک میگا کرپشن کا کیس ہے جس کا ان کے پاس نہ کوئی جواب ہے، نہ جواز ہے، اور نہ اس 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا یہ کسی قسم کا کوئی دفاع پیش کر سکے ہیں، یا عدالت کو یہ بتا بھی نہیں سکے کہ یہ ان کے پاس کیا ڈیفنس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت افسوسناک امر ہے کہ جب آپ کو 14 سال کی سزا ہو جائے، کنوکشن ہو جائے آپ کی، اور اس کے بعد آپ ایک بیل ملنے کے اوپر اس طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ میں بڑا احترام ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا، ایک سینئر لوئر ہیں اس ملک کے، جب انہوں نے آج کہا کہ آج ہماری جیت ہوئی ہے تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ آپ ایک بیل کے اوپر، بیل تو ایک قاتل کی بھی ہوتی ہے، بیل تو ڈکیت کی بھی ہوتی ہے، بیل تو ہر جرم کرنے والے کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکلٹی پہ بیل ملتی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کو ٹیکنیکلٹی پہ ایک بیل مل گئی، اور ابھی کیس کا ٹرائل چل رہا ہے، اس ٹرائل نے منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ بیل کا مطلب بریت نہیں ہے، بیل کا مطلب کوئی فیصلہ آنا نہیں ہے، بیل کئی مقدمات میں ایز آف رائٹ مل جاتی ہے۔ اور دیکھیے شبلی فراز ہو گئے، باقی دیگر پی ٹی آئی کے لوگ ہو گئے جن کو 9 مئی کے اندر سزائیں ہوئیں، وہ بیل پر تھے، وہ گرفتار تو نہیں تھے جب ان کی سزا اناؤنس ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرائل کا پروسیس چل رہا ہے، اس کا جو ہے وہ 9 مئی کے کیس، یہ پوری قوم کا کیس ہے۔ پوری قوم نے دیکھا کہ بانی چیئرمین پی ٹی ایس کی منصوبہ بندی کر کے گئے، وہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں زوم پر بھی کچھ لوگ شریک تھے، جس میں شمسام بخاری صاحب نے اور شفقت محمود صاحب نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے اوور رول کیا۔ تو ایک بیل ملنے پہ جو اتنی سیلیبریشن ہو رہی ہے، آج یہ سمجھ سے باہر ہے، یعنی بیل ملنا کیا اکویٹل ہے، کیا آج آپ بری ہو گئے؟ اس کا جواب ہے نہیں، یہ ٹرائل چل رہا ہے
اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کئی دفعہ ایز آف رائٹ بیل ملتی ہے. اب کئی ملزمان ایسے ہوتے ہیں جو انڈر کسٹڈی ہیں, جس طرح بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہے, وہ انڈر کسٹڈی ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں سزا ہو چکی, قید ہے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں. تو اس 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں جب قید ہیں تو بیل سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اور بہت سارے کیسز میں جو تفتیشی ادارے ہوتے ہیں, پولیس, ایف آئی اے وغیرہ, وہ جو ملزم کسٹڈی کے اندر ہو اور آلریڈی اریسٹڈ ہو اور وہ ایک کا سزا بھگت رہا ہو, تو اس کو کئی دفعہ بیل پہ پریس بھی نہیں کرتے. پروسیکیوشن جو ہے وہ بیل کو کنٹیسٹ بھی نہیں کرتی کہ ایک بندہ ہمیں تفتیش کے لیے اویلیبل ہے اور ٹرائل کا پروسیس چل رہا ہے, تو بیل میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آج جب میں نے دیکھا کہ ایک سیلیبریشن کی جا رہی ہے اور شادیانے بجائے جا رہے ہیں ایک بیل کے اوپر, تو ان کو فرق شاید نہیں پتا کہ بیل میں اور بریت میں بہت فرق ہوتا ہے. اور بیل تو بہت سارے ملزمان کی ہوتی ہے, ہر جرم کے ملزم کی بیل ہو جاتی ہے کئی دفعہ, اور باقی 9 مئی کے ملزمان بھی بیل پر باہر تھے. اور روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ 9 مئی عمران خان نے پلان کیا, جب وہ ساری کال چلی جس میں مراد سعید نے بھی کہا تھا کہ فلاں جگہ پہنچیں اور جلاؤ گھراؤ کریں, شہریار افریدی نے کہا جی ایچ کیو جا رہے ہیں, لاہور میں سارے لوگوں کو دیکھا گیا, تو ہر مقام کے اوپر جب یہ شہداء کی یادگاروں کو بسمار کیا جا رہا تھا, ہماری ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کیا جا رہا تھا, پشاور میں ریڈیو پاکستان کو اٹیک کیا جا رہا تھا, جلاؤ گھراؤ کیا جا رہا تھا, تو کیا یہ خود ہی ہو گیا؟ اس کا جواب ہے نہیں. بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ مضموم سازش کھڑی تھی اس پورے سسٹم کے خلاف, ملک کے خلاف, ملک کی اکانومی کے خلاف, ملک کو تباہ کرنے کی سازش تھی, اور چاہتے تھے کہ دشمن اس کا فائدہ اٹھائے, جو کہ دشمن نے کبھی یہ جرت نہیں کی جس حد تک یہ عمران خان اور اس کی پارٹی چلی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی کے لیے ایک سوگ کا دن بھی ہے کہ ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ 9 مئی کا جو دفاع ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں, اور irrefutable ایویڈنس جو ہے پروسیکیوشن کے پاس ہے. تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ جو سیلیبریشن ہو رہی ہے یہ اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنا رہے ہیں. پہلے انہوں نے قوم کو بے وقوف بنایا, مختلف انڈا کٹا بچہ کر کے, آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے, باہر کے دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی. اب جب کوئی بے وقوف نہیں بنا اور قوم نے بھی ان کے ایجنڈے کو رد کر دیا, اور جو انہوں نے جھوٹے بیانیے بنائے تھے غلامی کے وہ بھی سارے جھوٹے نکلے, تو اب یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اور یہ اپنے آپ کو بے وقوف بناتے رہیں, they can live in a fool's paradise. مگر سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جو میگا کرپشن کیس میں 14 سال کی سزا کاٹ رہا ہے اور اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے کہ اس نے یہ اربوں روپے کی کرپشن کیوں کی, یہ زمین کیوں لی القادر کی, اور ملک ریاض کو فائدہ کیوں دیا, اور اس ملک کے جو پیسے ہیں, قوم کے پیسے ہیں جو سندھ گورنمنٹ کو, پنجاب گورنمنٹ کو جانے تھے, وہ کیوں اس طریقے سے معاف کر کے اس کے حوالے کر دیے ملک ریاض کے. اس میں جب 14 سال سزا ہوئی ہے تو بات کرنے کو نہیں ہے, اور آج ایک بیل کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو ان کی تو عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے کہ ایک بیل ملنے پہ اتنی خوشی. تو ان کو خود بھی پتا ہے کہ 9 مئی کی جو ایک گھنونی سازش تھی وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے گھڑی, اور ان کے تمام پارٹی کے اراکین شریک تھے. تو ہم تو بڑے پر امید ہیں کہ وہ دن جلد آئے گا کہ جب 9 مئی کے جو 2 کیسز ہیں, ایک تو یہ 9 مئی کا کیس جو آج سپریم کورٹ میں جس کی بیل کی اپیل تھی, اور ایک 9 مئی کا جی ایچ کیو کا کیس بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ توشہ خانہ 2 کا کیس بھی چل رہا ہے جس کے اندر ابھی تک عمران خان نے تعاون نہیں کیا. تو اس میں بھی جواب دے دیں, تاریخ پہ تاریخ کیوں لیتے ہیں. ان کی روش رہی ہے ہر کیس میں تاریخ لیتے ہیں, ہر کیس میں پروسیس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر کیس میں اس کو لمبا کرتے ہیں. تو یہ لمبا کرنے سے کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیشنل ایویڈنس ان کے حق میں پیدا نہیں ہو جائے گی. ان کے خلاف پلندہ ہے ایویڈنس کا, irrefutable ایویڈنس کا, ناقابل تردید ثبوتوں کا. تو ایک بیل کے اوپر جو پارٹی اتنی خوشی منا رہی ہے, یہ انہوں نے پہلے بھی بڑی مٹھائیاں کھائی تھیں مگر وہ بے ذائقہ بھی نکلی تھیں اور وہ پھیکی بھی نکلی تھیں. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے طرز عمل پر غور کریں, اور یہ ایک جھوٹی خوشی منانے سے قوم کو, لوگوں کو یہ بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. ان کا آگے جو مستقبل ہے وہ لیگل کیسز کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو کوئی بانی چیئرمین پی ٹی آئی باہر آتے تو نظر نہیں آتے. تو اگر یہ بیل پہ اتنی خوشی منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اب ایجنڈا ختم ہو گیا, ان کے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہے.
تو یہ اب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نوسر بازی کر کے گزارا کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہر